اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگور کی زکوٰۃ منقے کی شکل میں وصول کی جائے گی، انگور کے دانوں کی شکل میں نہیں۔ اب ظاہری بات ہے انگور کے دانے 2-4 دن 5 دن میں خراب ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کو سکھایا جائے، اس کے منقے کشمش اس کا بنایا جائے اور اس کی زکوٰۃ کشمش کی صورت میں وصول کر لی جائے تاکہ وہ دیر پا ہو۔ اب ظاہری بات ہے اس زکوٰۃ نے بیت المال میں جانا ہے، بیت المال سے پھر غرباء میں اس نے تقسیم ہونا ہے، اس میں وقت لگے گا، مختلف علاقوں سے اس کی کلیکشن ہوگی کہ آج تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو کیا زکوٰۃ ادا نہ کر کے تو اس بات پہ راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آگ کے 2 کڑے تجھے پہنا دے؟ إياك نعبد وإياك نستعين. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. وعن عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخرس العنب کما یخرس النخل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگور کا بھی ویسے ہی اندازہ لگا کر زکوٰۃ وصول کر لی جائے جیسے کھجور کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے. وتؤخذ زکاتہ زبیبا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگور کی زکوٰۃ منقے کی شکل میں وصول کی جائے گی، انگور کے دانوں کی شکل میں نہیں. اب ظاہری بات ہے انگور کے دانے 2-4 دن 5 دن میں خراب ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کو سکھایا جائے، اس کے منقے کشمش اس کا بنایا جائے اور اس کی زکوٰۃ کشمش کی صورت میں وصول کر لی جائے تاکہ وہ دیر پا ہو. اب ظاہری بات ہے اس زکوٰۃ نے بیت المال میں جانا ہے، بیت المال سے پھر غرباء میں اس نے تقسیم ہونا ہے، اس میں وقت لگے گا، مختلف علاقوں سے اس کی کلیکشن ہوگی. تو اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے اصول بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ انگور کی زکوٰۃ بھی اندازہ لگا کر وصول کی جائے گی، لیکن انگور کے دانوں کی شکل میں نہیں بلکہ کشمش اور منقے کی صورت میں وہ زکوٰۃ وصول کی جائے گی. اگلی آخری حدیث ہماری آج کی کلاس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، ان امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لها. اس کی گود میں اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا. وفی ید بیٹی تھی اس کے پاس، گود میں نہیں تھی، بڑی تھی. وفی ید ابنتها مسکتان من ذهب. اس کی بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کڑے تھے. جو کڑے ہم ایک چوڑیاں بنائی جاتی ہیں، ایک اس سے بڑا کڑا استعمال کیا جاتا ہے. تو مسکتان من ذهب 2 کڑے تھے سونے کے. فقال لها، اللہ کے نبی نے اس خاتون سے کہا کہ اتعطین زکاۃ ھذا، کیا آپ یہ جو 2 سونے کے کڑے ہیں اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ قالت لا، اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی. قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرک، کیا تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے؟ ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار، کہ آج تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو کیا زکوٰۃ ادا نہ کر کے تو اس بات پہ راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آگ کے 2 کڑے تجھے پہنا دے؟ یعنی آج جو تو زکوٰۃ نہیں ادا کر رہی تو کل قیامت والے دن اس کی تجھے سزا ملے گی، اور وہ سزا آگ کے 2 کڑے پہنائے جائیں گے. کیا تجھے یہ اچھا لگتا ہے؟ فَأَلْقَتْهُمَا، اس خاتون نے ان دونوں کڑوں کو پھینک دیا. رواہ الثلاثۃ واسنادہ قوی. ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور سنداً یہ روایت حسن ہے کم از کم. اس حدیث میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیورات جو خواتین پہنتی ہیں بالعموم زندگی میں، اس میں سے بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے جب وہ نصاب تک پہنچ جائے. اور نصاب 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی اس کی شکل میں ہے. دوسرا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی بیان فرمائی کہ جو کوئی لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو کل قیامت والے دن زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو جو سزا ملے گی وہ اللہ کے نبی نے بتایا.
لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ادا کر کے کل قیامت کے دن کے لیے اپنا آپ صاف ستھرا بندہ لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔